ایک من گھڑت واقعہ، فرضی واقعہ عوام میں مشہور ہو چکا ہے، وہ لکڑہارے کا واقعہ ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، مختصر سے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک واقعہ گھڑ لیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کی اولاد بہت زیادہ تھی، لیکن کمانے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ فرضی ہے، من گھڑت ہے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، شہر میں جا کر بیچتا تھا، کافی عرصہ اس طرح کرتا رہا۔ بالآخر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر پردیس کی طرف نکلا کہ شاید وہاں جا کر قسمت کے دن پھر جائیں، شاید وہاں جا کر قسمت تبدیل ہو جائے۔ پردیس چلا گیا، وہاں بھی کوئی خاص روزگار میسر نہیں آیا۔ 12 سال تک وہی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا رہا، بیچتا رہا۔ ادھر اس کے غائب ہو جانے کی وجہ سے بیوی بچے پریشان، تو اس کی بیوی وزیر کے محل میں گئی اور وہاں جا کر سارا واقعہ بیان کیا کہ میرا خاوند جو کہ واحد کمانے والا تھا وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو وزیر کی بیوی نے ترس کھا کر اس لکڑہارے کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ اس کے محل میں جھاڑو دینے لگی۔ تو اسی طرح ان کا گزر بسر ہوتا رہا۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا، 22 کی رات تھی، حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے اور جس جگہ پہ اس کا محل تھا، وزیر کا محل، لکڑہارے کی بیوی وہاں جھاڑو دے رہی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق وہاں تشریف فرما ہوئے، ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے بتایا رجب کا مہینہ ہے۔ پوچھا یہ کون سی تاریخ ہے؟ انہوں نے بتایا 22 تاریخ ہے۔ فرمایا تمہیں 22 کی فضیلت معلوم ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس رات جو نئے کنڈے خرید کر لائے اور پھر حلوہ پکائے، وہ کنڈے صاف چادر پہ رکھے اور میرا فاتحہ کرائے اور پھر میرے وسیلے سے دعا کرے، جو جس مصیبت میں مبتلا ہو، جس مشکل میں مبتلا ہو، اس کی وہ مشکل ٹل جائے گی، وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر کسی کی مراد پوری نہ ہوئی، حاجت پوری نہ ہوئی، مصیبت ختم نہ ہوئی، بروز قیامت میرا دامن پکڑ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ سارا فرضی واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے یہ سن لیا، سارے کام کاج چھوڑ کر وہ چلی گئی، کنڈے خرید کر لے آئی، حلوہ پکایا، سارا بندوبست ہی چونکہ حلوے کا کرنا تھا اس لیے اس قسم کی داستان بنائی گئی۔ بہرحال اس نے جو امام سے سنا تھا اسی کے مطابق عمل کیا، ادھر اس نے یہ عمل کیا، ادھر لکڑہارے کے دن پھر گئے۔ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑا گرا۔ کلہاڑا جب زمین پہ گرا تو ایسی کچھ آواز پیدا ہوئی جس سے اس کو محسوس ہوا کہ یہاں کچھ خلا ہے۔ تو لکڑہارے نے کلہاڑا اٹھایا، اسی جگہ سے زمین کو کھودنا شروع کیا تو وہاں سے خزانہ برآمد ہوا۔ بس پھر کیا تھا، لکڑہارا امیر ہوا۔ 12 سال تک تو اس نے گھر کو کچھ بھیجا نہیں تھا۔ اب جب جناب گھر آ رہا ہے تو خادم ساتھ ہیں، نوکرانیاں ساتھ ہیں، اور بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آیا اور وزیر کے محل کے بالکل ساتھ ہی اپنا محل بنانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بہرحال محل تعمیر ہوا۔ اب ٹائم نہیں ہے میں اس پہ صحیح تبصرہ کرتا۔ محل تعمیر ہوا، وزیر کی بیوی کو پتہ نہیں چلا۔ کافی مدت کے بعد جب وہ بالا خانے پہ چڑھی
اس نے دیکھا کہ یہ تو ساتھ میں عظیم الشان محل تعمیر ہوا ہے. اس نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی تمہارے گھر میں کام کرتی رہی. تو اس نے کہا لکڑہارے کی بیوی کو بلاؤ. اس سے سارا واقعہ پوچھا, اس نے سارا واقعہ بیان کیا. تو وزیر کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب آئے, اتنی بڑی تبدیلی آئے. تو اس نے شک کیا. اس شک کرنے کی وجہ سے اس پر پھر مصیبت آئی. اس کا جو خاوند تھا وزیر, بڑا وزیر تھا, بادشاہ کا بڑا مقرب تھا, اس سے جو چھوٹا وزیر تھا وہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا. چنانچہ اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ تمہارا جو وزیر ہے یہ بڑا کرپٹ ہے, کافی خزانہ اس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, آپ اس کی جانچ پڑتال کریں. بادشاہ نے جب جانچ پڑتال کرائی تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ تو بڑا کرپٹ تھا. تو بادشاہ نے غصے میں آ کر وزیر کو وزارت سے معزول کیا اور اسے شہر بدر کر دیا, سب کچھ اس سے چھین لیا. یہ مصیبت کس وجہ سے آئی کہ اس نے امام جعفر صادق کی بات کا انکار کیا. تو جب وہ وزیر باہر نکلا, اس کے پاس صرف 2 درہم باقی بچے تھے اور کچھ نہیں تھا. تو جو 2 درہم تھے اس نے ان سے خربوزے خریدے. خربوزہ اس نے رومال میں باندھ لیا. جس دن وہ شہر بدر ہو رہا تھا, شہر سے نکل رہا تھا, اس روز کہتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا شکار پہ نکلا تھا, واپس نہیں آیا. تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو وزیر بھی شہر سے نکل رہا تھا اسی راستے پہ, تو ایسا نہ ہو کہ اس نے انتقاماً تیرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ وزیر کو تلاش کر کے لے آؤ. وزیر کو لایا گیا. بادشاہ نے پوچھا رومال میں کیا ہے جس میں اس نے خربوزہ باندھ رکھا تھا؟ اس نے کہا جناب خربوزہ ہے. بادشاہ نے کہا رومال کھولو. رومال کھولا گیا تو اس رومال سے شہزادے کا سر برآمد ہوا. ہے یہ سارا جھوٹ؟ آپ اتنے سیریس سن رہے ہیں کہ جیسے سچ ہو, سارا جھوٹ ہے. تو بادشاہ نے غصے میں حکم جاری کیا کہ ان کو قید کرو اور صبح ہوتے ہی پھانسی پہ لٹکا دو. تو جب دونوں کو قید میں ڈالا گیا, وزیر کو بھی بیوی کو بھی, تو وہ قید خانے میں آ کر سوچنے لگے کہ آخر ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے. تو بیوی نے کہا اور تو کوئی گناہ نہیں ہوا, ہاں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو وزیر نے کہا کہ یہ ساری مصیبت اسی وجہ سے آئی. تو پھر بیوی نے دل میں یہ عہد کیا کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے کنڈے امام جعفر صادق کے نام کے کرنے ہیں. جب اس نے دل میں یہ عہد کیا تو پھر ادھر سے حالات تبدیل ہوئے. شہزادہ بھی صحیح سالم پہنچ گیا. بادشاہ نے جب دوبارہ رومال کھولا تو اسے خربوزہ برآمد ہوا. اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلایا, سارا واقعہ پوچھا. بہرحال ہے یہ سارا جھوٹ. ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے, تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. وزیر امیر ہو کر آتا ہے, بادشاہ کے محل کے ساتھ دوسرا محل تعمیر ہوتا ہے, وزیر کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ ساتھ اگر کوئی گھر بن رہا ہو, یا گھر تو چھوڑے چھوٹا سا کمرہ بن رہا ہو, اور کسی لیٹرین کی تعمیر بھی ہو رہی ہو نا, اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اب اس محل پہ بس صرف اتنا سا ٹائم لگا, راتوں رات وہ محل بن گیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کوئی الدین کا چراغ لے کے آیا تھا, اتنا بڑا محل تعمیر ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ جھوٹا واقعہ ہے. اصل میں یہ رسم شیعوں نے, چونکہ اس کا امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ نہ امام جعفر صادق کی ولادت کی تاریخ ہے, نہ ہی ان کی وفات کی تاریخ ہے, بلکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے, ان کی وفات کی تاریخ ہے. ان کی وفات پر خوشی منانے کے لیے شیعوں نے یہ چیزیں گھڑی ہیں. اہل سنت والجماعت بھی بے شمار ان کے مغالطے میں آ گئے, حالانکہ یہ اصل میں رسم انہوں نے ایجاد کی ہے.